السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک قاتل رہتا تھا جو بہت بڑا گناہگار تھا، شرابی تھا، اور وہ شخص جو ہے ذرا سی بات پر لوگوں کو قتل کر دیتا۔ اس طریقے سے اس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے میرے 99 بندوں کو قتل کیا، آخر کون سی وجہ تھی جو ان لوگوں کو تو نے قتل کیا، تو میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دے سکوں گا؟ یہ اسی فکر میں، اسی ٹینشن میں رہنے لگا۔ دوستو، اس نے لوگوں سے معلومات کی کہ آخر میں بہت بڑا گناہگار ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا فلاں علاقے میں ایک پڑھے لکھے رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص چنانچہ اس شخص کے پاس پہنچتا ہے اور جانے کے بعد دریافت کرتا ہے کہ اے شخص، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، آپ بتائیے کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا، اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، 99 لوگوں کے تم قاتل ہو۔ یہ بات سن کر اس شخص کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں اس نے اپنی تلوار کو نکالا اور اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کہا کہ اب پورے 100 ہو گئے ہیں، اور یہ 100 کا قاتل بن کر اب وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تبھی اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ اللہ کو اس کو بخشنا تھا۔ اس کے دل میں یہ چل رہا تھا کہ میں نے اب 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، آخر میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ کیسے میرے گناہ معاف ہوں گے؟ یہ شخص سوچ ہی رہا تھا۔ تبھی کسی نے کہا کہ جاؤ، فلاں علاقے میں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو بہت بڑے عابد گزار ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں، تم ان سے ملاقات کرو، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بتائیں گے۔ یہ شخص دوڑا اس اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جانے کے بعد اس عالم دین سے دریافت کرتا ہے، اے عالم دین، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ بات سن کر عالم دین نے بڑے پیارے انداز میں کہا، جی ہاں، آپ کی توبہ بالکل قبول ہوگی، کیونکہ تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت بے شمار ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر بھی ہیں، اور تم سچی توبہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ بات سن کر اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور یہ توبہ کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا، جاؤ، فلاں علاقے میں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ شخص جو ہے چنانچہ چل دیا، اور چلنے کے بعد راستے میں اس کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ شخص انتقال کر گیا۔ تبھی رحمت کے فرشتے آ گئے، ادھر سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ ایک طرف اس کو رحمت کے فرشتے کھینچ رہے تھے، اور دوسری طرف اس کو عذاب کے فرشتے کھینچ رہے تھے۔ تو اب ادھر سے آپس میں رحمت کے فرشتے بولے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ لیکن وہی عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ تبھی اچانک سے آسمان سے ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اور روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے فرشتو، اس کو تم ناپ لو، اگر یہ گناہگاروں کے قریب ہو تو گناہگار اس کو لے جائیں، اور اگر یہ اس اللہ والے کے قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ جب چنانچہ اس کو ناپا گیا تو وہ اللہ والے کے قریب بہت تھا، تو اس لیے اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے، اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو آپ بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔